أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک سے نفع اٹھانے والے دو طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا۔ پہلے وہ الذین یؤمنون بالغیب، کسی آسمانی مذہب، وحی، کتاب، نبی پر ایمان نہیں رکھتے تھے، اور دوسرے والذین یؤمنون بما انزل الیک، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پہلے کسی نہ کسی مذہب سے وابستہ تھے، نبی کو مانتے تھے، وہی کتاب کا اترنا تسلیم کرتے تھے۔ یہ دونوں طبقات جب ایمان لے آئے تو اللہ جل شانہ نے ان دونوں کے متعلق ارشاد فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ دونوں طبقات اب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت ہیں۔ اللہ جل شانہ نے انہیں ہدایت نصیب فرمائی، اپنا رستہ دکھایا، یہ لوگ ہیں اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ہدایت سے مراد نور ہے اور صراط مستقیم۔ مطلب یہ ہوا جو لوگ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لائے، جس طرح تفصیل سے ارشاد فرمایا گیا، یہ دونوں طبقے نور پر ہیں، اللہ کی طرف سے انہیں روشنی نصیب ہوئی، ایمان کا نور، ایمان کی روشنی، اور صراط مستقیم پر ہیں، اور اللہ جل شانہ نے انہیں استقامت عطا فرمائی۔ لہذا یہ دنیا کے سفر میں ایمان کے نور کے ساتھ اور ایمان کی روشنی کے ساتھ سفر طے کر رہے ہیں، اور ان کی منزل اللہ جل شانہ کی ذات تک رسائی ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا میں انسان اپنی آنکھوں سے سفر طے کرتا ہے۔ میں اور آپ چلتے ہیں، ابھی اپنے اپنے گھروں سے آئے تو ان آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہیں، لیکن ایمان والا جسے اللہ جل شانہ نے ایمان کا نور بخشا، وہ دنیا سے آخرت تک کا سفر، زندگی سے موت تک کا سفر صرف ان آنکھوں سے طے نہیں کرتا، بلکہ وہ ایمان کے نور سے طے کرتا ہے، ایمان کی روشنی سے طے کرتا ہے۔ یہ دو آنکھیں ہمیں دنیا کا نفع نقصان بتاتی ہیں۔ دکان پر یہ ہو رہا ہے، دن کو اب کام کی شکل میں جائیں گے، اس صورت میں نفع ہوگا، اس صورت میں نقصان ہوگا، یہ ہمارے اپنے ہیں، یہ ہمارے پرائے ہیں، یہاں مجھے فائدہ ہے، یہاں مجھے نقصان ہے۔ یہ آنکھیں ہمیں دنیا میں یہ سارا کچھ دکھاتی ہیں، لیکن جنہیں ایمان کا نور نصیب ہو جائے اور ایمان کی آنکھیں نصیب ہو جائے، وہ اس دنیا میں اللہ کے نور سے دیکھتے ہیں کون سی چیز ہمیں اپنی آخرت میں نقصان پہنچائے گی، کون سی چیز ہمیں مرنے کے بعد نفع دے گی۔ وہ ایمان کے نور سے اس دنیا میں سفر کرتے ہیں۔ اس دنیا کو وہ ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے، نہیں پرکھتے، نہیں برتتے، بلکہ اللہ نے انہیں جو نور بخشا، ایمان کا نور، ہدایت کی روشنی، وہ ان آنکھوں، اس نور، اس روشنی سے اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس دنیا کو پرکھتے ہیں، اس دنیا کو برتتے ہیں۔ حدیث پاک میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن ینظر بنور اللہ،
دنیا والا دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، یہ آنکھوں سے جو مرضی دکھائیں دیکھتا جائے گا، دنیا سے گزرتا جائے گا۔ بعض نادان لوگ بیچارے کہہ دیتے ہیں کہ پنجابی میں ای جہان میٹھا او کس ڈٹھا، یہ پرانی سی بات چلی آ رہی کہ یہ جہان تو میٹھا ہے، مطلب جو یہاں کچھ مل رہا ہے دکھائی دے رہا ہے لے لو، اور وہ کس نے دیکھا؟ یعنی انتہائی ایمان سے محرومی کی بات ہے۔ ایمان والا اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، المؤمن ینظر بنور اللہ، اللہ اسے جو ہدایت اور ایمان کا نور اندر عطا فرماتے ہیں وہ اس دنیا کو دیکھتے دیکھتے سفر کرتے کرتے موت تک پہنچ جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے؟ اسی آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں فرمایا اولئک هم المفلحون، اولئک هم المفلحون، یہ لوگ ہیں کامیاب، منزل تک پہنچنے والے، مراد کو پانے والے، جنہیں اللہ کی طرف سے ہدایت عطا ہوئی، نور عطا ہوا، ایمان کی روشنی عطا ہوئی، دنیا کو انہوں نے اللہ کے دیے ہوئے نور سے دیکھا، برتا پرکھا، اور پھر اللہ کے پاس پہنچ گئے تو ہمیشہ کی کامیابیاں مل گئی، مرنے کے بعد اس زندگی سے بہتر زندگی مل گئی، قبر ہی ان کے لیے جنت کا باغ بن گئی، اللہ کی طرف سے انہیں سلامتیاں آئیں، سلام قولا من رب الرحیم، اور پھر اللہ جل شانہ کے لذت دیدار سے سیراب ہوئے، وجوہ یومئذ ناظرہ، ارشاد فرمایا قیامت کے دن بعض چہرے تر و تازہ ہوں گے، کھلے ہوئے جیسے صبح سویرے تازہ گلاب ہو، الی ربہا ناظرہ، ان کے چہرے پر تازگی کیوں ہوگی؟ کہ انہوں نے اللہ جل شانہ کا دیدار کیا ہو، خداوند قدوس کے حسن کے جلوے اور نور کی رعنائیاں ان کے چہرے پر پڑ رہی ہوں۔ کامیابی تو یہ ہے، دنیا میں کوئی جیسا بھی کامیاب رہا اور کتنے ہی بڑے عہدے پر اور کتنی ہی مال و دولت اکٹھی کر چکا اور سارا کچھ مل گیا، بالآخر تو چھوڑنا ہے، بالآخر تو چھوڑنا ہے۔ کامیابی تو یہ ہے کہ یہ قبر میں اترے تو قبر اسے اپنی گود میں ایسے لے لے جیسے روتے اور بلبلاتے ہوئے بچے کو ماں اپنی گود میں لے لیتی۔ اولئک علی ھدی من ربہم، فرما یہ وہ لوگ ہیں یعنی جن ایمان والوں کا پہلے گزر ہوتا رہا ہے، اللہ کی طرف سے انہیں ہدایت ملی، اللہ کی طرف سے انہیں ایمان کا نور ملا، استقامت ملی، اور یہ لوگ ہوئے کامیاب۔ چھوٹا سا سوال یہ سمجھنا ہے کہ یہ کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کون اللہ کی طرف سے ہدایت پر، ایمان کے نور پر کنہیں کامیابیاں ملی؟ ظاہر سی بات ہے کہ جب قرآن پاک نازل ہو رہا ہے تو اس وقت یہ ایمان والی جماعت حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جماعت، پھر بعد میں آنے والی امت جنہیں جنہیں ایسے ایمان کی توفیق ہوتی چلی گئی، سب اللہ کی طرف سے ہدایت پر اور کامیابی پر، لیکن اولین جماعت، پہلی جماعت جنہیں یہ اعزاز حاصل ہوا، اللہ نے انہیں ایمان کا نور عطا کیا اور اللہ فرما رہے وہ دنیا سے کامیاب رخصت ہوئے، وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ اللہ جل شانہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر انہی جیسا ایمان، ہدایت اور ایمان کی روشنی اور کامیابی نصیب فرمائے۔